بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 693 ملاحظہ فرمائیں۔ اور تم مانو نہ مانو، تمہارا گھر تمہاری بیوی کا ہوگا اور تمہارے بچوں کا ہوگا، اس میں شاید کاجل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر مشرقی پاکستان سے آئی تھی۔ اس سے زیادہ کاجل کا تمہاری زندگی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا، نہ اس وقت جب تمہارے والدین زندہ تھے۔ بس کرو، کاجل نے چلا کر کہا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کلیم نے بگڑ کر کہا، چاچا تم ایسا بات مت کرو۔ میں نے برا مانے بغیر کہا، کلیم بیٹا، میں چاہتا ہوں کاجل آج ہی رو لے۔ آج اس کے رونے میں دکھ کے ساتھ عزت ہے اور راحت ہے، بعد میں یہ بے عزت ہو کے روئے گی اور دکھ اٹھا کے روئے گی، اور شاید بے آبرو ہو کے اور مجبور ہو کے پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹے گی تو زیادہ دل شکستہ اور تنہا محسوس کرے گی۔ مجھے اپنے الفاظ کے شفاق نشتر سے کاجل کے جذبات کا خون کرتے ہوئے اتنا ہی دکھ تھا جتنا کسی سرجن کو ایک ناسور کو کاٹ کے کسی کو جسم کی معذوری سے اور موت سے بچاتے ہوئے ہوتا ہے۔ کاجل درد سے تڑپ رہی تھی اور تکلیف سے چلا رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے مستقبل کو مایوسی اور پچھتاوے کے عذاب سے بچانے کے لیے تلخ حقائق کی یہ گولی اسے نگلنی ہی ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے ملازم نے ہمیں اطلاع دی کہ کھانا میز پر لگا دیا گیا ہے۔ وہ کسی کو بھی نہ تھی، مگر میں نے رابعہ کو اشارہ کیا، بھئی یہ سب تو دنیا کے جمیلے ہیں، زندگی کے ساتھ رہیں گے، مگر زندگی کے لیے کھانا زیادہ ضروری ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ کاجل، تم بھی کچھ کھا لو۔ کلیم، مجھے بھوک نہیں ہے، کاجل نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کھا لیں، ہم بھی نہیں کھائے گا دیدی کے بغیر، کلیم بولا۔ تمہاری مرضی، ہم زبردستی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کہا، اور انہیں کمرے میں تنہا چھوڑ کے رابعہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ کاجل بہت جذباتی لڑکی ہے، رابعہ نے کہا۔ کلیم تو خیر بچہ ہے۔ کلیم نے اسے زندگی میں پہلی بار بے غرض محبت اور اپنائیت کا وہ احساس دیا جس سے کاجل ہمیشہ محروم رہی تھی۔ اس کا اثر تو ہونا تھا، میں نے کہا۔ ابھی 2 دن ہم یہاں نظر بند رہیں گے، رابعہ بولی، اسے فرصت شمار کرو، بے فکری اور عافیت کے ایسے دن تو ہم سے روٹھ گئے ہیں، میں نے کہا۔ یہاں آرام سے رہیں گے، گھومیں گے پھریں گے، باتیں کریں گے، رابعہ بولی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، پھر کوئی پیچھے لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا کام کر کے گئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں مرحوم و مغفور کر دیا۔ کیا واقعی وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ مفروضات کو حقائق سمجھ لیں، رابعہ بولی۔ تمہارا خیال محض خوش فہمی ہے؟ نہیں، آفریدی کا مارا جانا کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں تھا۔ تم نے شاید نوٹ کیا ہو کہ وہ عام قسم کی گاڑی نہیں تھی، وہ بڑی شاندار اسٹیشن ویگن تھی، لینڈ روور۔ اس سپر لگژری ماڈل کے شیشے ڈارک تھے اور اندر پردے بھی پڑے ہوئے تھے۔ خان، ارباب اور سردار قسم کے لوگ ایسی ہی گاڑیاں رکھتے ہیں، خاص طور پر فیملی کے استعمال کے لیے۔ استاد پیڈرو نے جب گرین ہوٹل کے باہر ہماری گاڑی دیکھی ہوگی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوا ہوگا کہ ہم پھر اس کو جل دے کر غائب ہونے میں ناکام رہے، اور اس نے پھر بڑی آسانی سے ہمیں تلاش کر لیا۔ لاہور یا کراچی میں شاید اسے ساری رات تلاش کرتے گزر جاتی۔ یہاں اچھے ہوٹل ہی کتنے ہیں، گرین ہوٹل میں اس کو کمرہ کیسے ملا یہ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو افریدی والا کمرہ دے دیا گیا تھا کیونکہ ریزرویشن کرانے کے بعد وہ پہنچا نہیں تھا۔ پیڈرو جیسے لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، جو کام دن سے بھی نہ نکلے وہ دونس اور داندلی سے نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم اور آفریدی ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہیں، ہم سے مطلب ہم سب۔ یہ اندازہ انہیں کیسے ہو سکتا تھا کہ تم اور کاجل دوسری جگہ ہو؟ بس انہوں نے فرض کر لیا کہ جہاں میں وہیں باقی سب، اور اسی مفروضے کی وجہ سے ہم سب کی جان بچ گئی۔ وہ تو ہماری گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ آفریدی بھی غائب ہے، اس کی گاڑی بھی اور ہم بھی۔ شاید انہوں نے آفریدی کی گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھ لیا اور یہ سمجھے کہ وہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہیں دھوکہ دینے کے لیے ہم نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی۔ وہ فوراً آفریدی کی گاڑی کے پیچھے لگ گئے، اور جب اس کے ساتھ میں ڈینز ہوٹل پہنچا تو ان پر اپنے اندازے کی غلطی کا راز کھلا، تاہم انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ بم وہ ہماری گاڑی میں فٹ کر چکے ہوں یا کرتے اسے انہوں نے آفریدی کی گاڑی میں نصب کر دیا۔ اب اسے پھر تائید عزی کا ہو یا وہی بات کہ جسے خدا رکھے اسے کون چھکے۔ ہمارا وقت آنے سے پہلے کوئی شکاری ہمیں کیسے شکار کر سکتا تھا؟ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم سب آفریدی کے ساتھ ہی نکلتے ادھر
وہ سوئچ میں چابی گھماتا، ادھر تمت بالخیر، مگر روانگی سے پہلے افریدی کو ایک احتیاط کا خیال آ گیا اور وہ باہر کھڑی ہوئی گاڑی کو اندر پورچ میں لانے چلا گیا۔ اس کی یہ احتیاط ہی ہمارے لیے زندگی کی ضمانت بن گئی اور خود اس کے لیے موت کا بلاوا۔ کیا انہوں نے ہمارے روانہ ہونے کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ بعض اوقات آدمی کامیابی کے نشے یا طاقت کے غرور میں اپنی ناکامی کے امکانات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور عقل اسے فریب دیتی ہے۔ وہ 99% کو 100% سمجھ لیتا ہے، حالانکہ 1% امکانات ہی کا نام تقدیر ہے۔ وہ مطمئن ہو کہ جائے واردات سے فرار ہو گئے اور شاید اب تک چودھری دلاور کو رپورٹ دے چکے ہوں گے کہ وہ اپنا فرض ادا کرائے۔ بس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ آخر پیڈرو نے خود کو ہم پر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ یہ کام وہ خاموشی سے روپوش ہو کے اور سامنے آئے بغیر بھی تو کر سکتا تھا۔ اس نے تو عمدن اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ اگر ان کا مقصد ہمیں مارنا ہی ہوتا تو یہ کام وہ راستے میں بڑی آسانی سے کر سکتے تھے۔ وہ کہیں بھی ہماری گاڑی پر دستی بم پھینک کے نکل جاتے یا ہمیں مشین گن کا بریسٹ مار کے چھلنی کر دیتے۔ ہماری جان لینا تو بہت آسان کام تھا، مگر چودھری دلاور نے ہمیشہ اس سے گریز کیا، خود اپنی جان بچانے کے لیے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس دن ہم میں سے کوئی مارا گیا، اس دن کے بعد وہ خود کہیں چلا جائے، کچھ بھی کر لے، اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ میز پر کھانے کے لیے بہت کچھ تھا اور سرکاری خرچ پر ہونے والی ضیافت میں کفایت کا خیال رکھنے والا سرکار کا خیر خواہ کون ہو سکتا تھا؟ چنانچہ ہر چیز باکثرت اور بافراد تھی، لیکن ابھی تک نہ میں نے کسی چیز کو چھوا تھا اور نہ رابعہ نے۔ میرا مقصد کاجل اور کلیم کو اکیلے میں یہ سوچنے کا موقع فراہم کرنا تھا کہ میری تلخ محسوس ہونے والی باتوں میں خیر خواہی کا عنصر کتنا ہے۔ مجھے اس وقت ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب کلیم کے ساتھ کاجل نے کمرے میں قدم رکھا۔ کلیم اسے کھینچ کر کھانے کی میز تک لایا تھا۔ کاجل کی آنکھیں اب بھی پرنم اور سرخ تھیں، مگر وہ کلیم کے اصرار سے مجبور ہو گئی تھی۔ کشیدگی کے اعصابی دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ باتوں کا موضوع، لہجہ اور موڈ بدل دیا جائے۔ میں نے کہا، دیکھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ کاجل کو لائے گا کلیم اور کاجل اس کے لیے آئے گی کہ ہم بھوکے نہ بیٹھے رہیں۔ کاجل نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ کھائیے۔ میں نے کہا، بے وقوف لڑکی، بھلا یہ ہو سکتا تھا کہ تمہارے بغیر ہم ایک لقمہ بھی حلق سے اتارتے؟ رابعہ نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، دیکھو کیسی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہے، لگتا ہے چودھری دلاور کے باپ کا ولیمہ ہے۔ میں نے کہا، مگر اس کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، مثال غلط ہو گئی۔ رابعہ ہنسی، کسی اور کا ولیمہ سمجھ کے کھا لو۔ چلو یہ ٹھیک ہے، سمجھ لو میرا ولیمہ۔ میں نے کہا، اف پھر غلطی ہوگی شاید، کیوں کاجل؟ کاجل مسکرانے لگی۔ رابعہ باجی سے پوچھے نا۔ کلیم بیٹا تم پوچھ لو، تم معصوم بچے ہو نا، تمہاری بات کا برا نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ ذرا سی دیر میں ماحول بدل گیا اور اگرچہ پہلے جیسا نہیں رہا، مگر یہ تبدیلی امید افزا تھی اور بہتری کی کوشش میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ کاجل نے تھوڑا بہت کھایا اور پھر ہمارے مشورے کو قبول کرتے ہوئے آرام کے لیے چلی گئی۔ ریسٹ ہاؤس کا دوسرا بیڈ روم بند تھا۔ میں رابعہ کے ساتھ برآمدے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب منظر سے اپنے اعصاب کے لیے سکون کشید کرنے لگا۔ گردشی حالات نے اس نعمت سے مجھے پھر محروم کر دیا تھا اور یہ کسی حد تک میری اپنی عجلت پسندی یا کوتاہ اندیشی تھی کہ میں نے مسلسل جد و جہد اور صعوبت کے طویل سفر اور پرخطر آزمائشوں کے طویل دور سے خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آنے کے بعد چند دن بھی گوشہ گمنامی میں آرام سے نہیں گزارے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ کسی کو بھی ہماری واپسی کا پتہ نہ چلتا۔ ہم 10-15 دن یا مہینہ 2 مہینہ ذہنی اعصابی تھکن کو دور کرنے میں گزارتے، خاموشی سے اپنی پرانی پرسکون اور پرمسرت زندگی کے ایام کی پرانی یادوں کو تازہ کرتے، اور جب تازہ دم ہو جاتے تو پھر چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے پرانے قرض معسود وصول کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہو جاتے۔ مگر نصیب میں قرار نہ تھا، مزاج میں اور فطرت میں حوصلہ آزمائی کا جنون تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہم پھر مفرور اور یہاں روپوش تھے۔ لاہور میں رابعہ کے گھر کی جگہ پر چودھری غلام محمد گولا ٹنڈو والا کے غاصبانہ قبضے سے رابعہ کا حق متاثر نہیں ہوتا تھا اور اس قانونی مسئلے سے آسانی کے ساتھ بھی نمٹا جا سکتا تھا، مگر ایک وقتی اور فوری خواہش سے مغلوب ہو کے میں نے رابعہ کے ساتھ وہاں داخل ہونے کی غلطی اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ اب چاندنی بیگم کے قتل کا الزام بھی ہم پر تھا اور اس جرم کی واقعاتی شہادت سراسر
ہمارے خلاف تھی۔ کسی حد تک منظر اور وقار یوسف بھی آنت مجرمانہ کے مرتکب ہو چکے تھے۔ منظر پر الزام آ سکتا تھا کہ اس نے ہمیں پناہ دی اور وقار یوسف نے ہمیں فرار ہونے میں مدد دی۔ اس کی کار گرین ہوٹل پشاور کے سامنے لاوارث کھڑی رہ گئی تھی اور ایک واقعاتی شہادت فراہم کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میری تشویش دو چند ہو گئی۔ میں نے کہا رابعہ، میں نے وقار یوسف سے گاڑی نہ لی ہوتی تو اچھا تھا۔ وہ کیا صفائی پیش کرے گا جب یہ سوال اٹھے گا کہ آخر وہ گاڑی پنڈی سے پشاور کیسے پہنچ گئی، اور کیا شرافت حسین نقوی وہی سکندر بخت نہیں تھا جو فردی نام سے گرین ہوٹل میں قیام پذیر ہوا تھا، آفریدی نام کے ایک شخص کے ساتھ جو بعد میں بم دھماکے سے ہلاک ہو گیا؟ رابعہ نے کہا، کیا وہ گاڑی پولیس نے تحویل میں لے لی ہوگی؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ابھی وہیں کھڑی ہو۔ میں نے کہا، کیا گرین ہوٹل والوں نے تمہیں اس گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ وہ تمہاری گاڑی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، لیکن استاد پیڈرو اور اس کے ساتھیوں کو یقیناً علم تھا۔ کیا انہوں نے ہوٹل والوں سے پوچھا ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، کیا حرج ہے اگر میں جاؤں اور گاڑی لے آؤں؟ تم خود؟ ہاں، چابیاں تو میرے پاس ہیں۔ شام تک شاید کوئی نوٹس نہ لے کہ گاڑی کب سے کھڑی ہے۔ دن میں وہاں گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہوں گی، لیکن آج رات اور کل بھی ایک گاڑی اپنی جگہ موجود رہی تو عین ممکن ہے کہ خود ہوٹل والے پولیس کو مطلع کر دیں۔ لاوارث کھڑی ہوئی گاڑی کو چوری کی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو یہ خطرہ مت مول دو۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، خطرہ بعد میں زیادہ ہوگا، خود ہمارے خلاف ایک شہادت بن جائے گی وہ گاڑی، اور بے چارہ وقار یوسف خواہ مخواہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں محتاط رہوں گا۔ 5-6 میل آنے جانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ رابعہ نے کہا، تم اسی گاڑی میں جاؤ گے؟ ہاں، شام تک کا کرایہ دیں گے تو شام تک استعمال بھی کریں گے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس ڈرائیور کو چابیاں دے کر بھیج دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اگر وہ پکڑا گیا کسی بھی وجہ سے تو پولیس کو سیدھا یہاں لے آئے گا۔ ایک آئیڈیا اور آیا ہے میرے ذہن میں، وقار یوسف کو فون کر دو۔ فون ہے یہاں؟ فون کر کے کیا کہوں؟ اس سے کہو کہ گاڑی کے چوری ہو جانے کی رپورٹ درج کرا دے۔ رابعہ بولی، اسے ساری بات بھی سمجھا دو، وہ سمجھدار ہے۔ اس سے کہو کہ مندر سے مشورہ کر کے کسی تھانے میں گزشتہ رات کی یا آج صبح کی تاریخ اور وقت ڈلوا دے۔ اثر و رسوخ اور پیسہ دونوں ہی کام آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، خیال تو اچھا ہے، مگر کیا کسی تھانے میں کل رات کے بعد کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی ہوگی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وقت آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو چانس کی بات ہے۔ اگر کل رات کا اندراج ممکن نہ ہو تو آج صبح 9-10 بجے درج کرائی جانے والی رپورٹ سے بھی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم رات گاڑی کس وقت چوری ہوئی تھی۔ میں تو جب صبح عدالت جانے کے لیے نکلا تو دیکھا گاڑی گیراج میں نہیں تھی۔ یہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ گاڑی ہے کہاں، پولیس کے پاس یا اپنی جگہ۔ وہی موجود ہے تو اسے لانا بہتر ہوگا، رپورٹ وغیرہ کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رپورٹ سے قانونی طور پر وقار یوسف براہ راست ملوث نہیں ہوگا اور اس پر آنت مجرمانہ کا الزام نہیں ہوگا، مگر وہ اس کے باوجود شک سے بالا تر نہیں ہوگا۔ آخر وہ تمہارا ہی ماتحت ہے اور دوست ہے ہمارا۔ تم ڈرائیور سے بات کر کے تو دیکھو، اسے 100-2 کا لالچ دو، بتا دو کہ یہ ذرا ہوشیاری کا کام ہے۔ کیوں بلا وجہ اس کی نظر میں اپنی حیثیت مشکوک بنائی جائے؟ میں خود اس کام میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ ایک گاڑی سے اتر کے دوسری تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ کی تو بات ہوگی۔ کون غور کرے گا میری صورت پر؟ اگر یہی بات ہے تو پھر تم بیٹھو، میں جا کے گاڑی لے آتی ہوں۔ برقعے میں مجھے تو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ رابعہ، یہاں برقع پوش گاڑیاں چلانے والی خواتین کتنی ہوں گی؟ بہت کم ہوں گی تو 2-4 ہوں گی ضرور، اور وہ عام گھروں کی خواتین نہیں ہوں گی۔ اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوگی کہ ان سے سوال کر سکے کہ یہ آپ اپنی گاڑی لے جا رہی ہیں یا کسی اور کی۔ رابعہ نے کہا، بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے، مگر کچھ نہیں، میں جا کے ابھی آتی ہوں۔ گاڑی نہ ملی اپنی جگہ پر تو میں کہیں سے فون کر دوں گی۔ تم اسی وقت لاہور میں وقار یوسف کا نمبر ملا لینا، شام کے وقت وہ آفس میں ہوگا، منظر بھی وہیں مل جائے گا۔ میں نے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ میں گاڑی سے نہیں اتروں گا۔ اگر وقار یوسف کی کار گرین ہوٹل کے سامنے نظر آ گئی تو تم چابی لے جانا اور ہمارے پیچھے پیچھے کچھ دور آنے کے بعد گاڑی روک لینا، میں بھی ساتھ آ جاؤں گا۔
کوئی ضرورت نہیں راستے میں رکنے کی، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے اور جب تم پیچھے آؤ گے تو میرے لیے ڈر کی کوئی بات نہیں ہوگی، رابعہ بولی۔ کاجل ایک بیڈ پر سو رہی تھی اور کلیم اللہ صوفے پر۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کے ملازم کو بلا کے کہا کہ ہم ایک ضروری کام سے سردر تک جا رہے ہیں، بیگم صاحبہ جاگ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ ہم 1-1.5 گھنٹے تک لوٹ آئیں گے، اور کوئی مہمان آ جائے تو بٹھا لینا۔ مہمان والی بات فقط زیب داستان کے لیے ہی تھی، ورنہ یام مسافران غریب اعلیٰ یار کا صورت آشنا بھی کون تھا۔ پرائیویٹ کار ہم نے دن بھر کے لیے لی تھی، مگر اس کا استعمال بہت کم کیا تھا۔ کینٹ اسٹیشن سے پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس تک اور وہاں سے ریسٹ ہاؤس تک 10 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ڈرائیور فارغ بیٹھا تھا۔ وہ باتونی آدمی تھا، مگر اس نے ایک حساس موضوع چھیڑ کے ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم مجبور ہو گئے تھے کہ اس کی زبان کو لگام دے۔ اس کے بعد سے ہمارے تعلقات دوستانہ نہیں رہے تھے، محض کاروباری ہو گئے تھے۔ ہمیں دیکھتی اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور خود کپڑے سے ونڈ سکرین صاف کرنے لگا۔ ابھی کدھر جائے گا؟ میں نے کہا صدر بازار۔ رابعہ نے کہا کھانا کھا لیا تھا تم نے؟ ہاں جی، اور پیسہ بھی دے دیا تھا۔ وہ بولا پیسہ؟ میں نے کہا تم سے کھانے کی قیمت مانگی تھی کسی نے؟ مانگا نہیں تھا، ہم خود دیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا بابا یہاں سرکاری انتظام ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ اس نے پیسے جیب میں ڈال دیے ہوں گے۔ میں نے کہا واپس دلوا دیں گے تمہیں، فکر مت کرو، بلکہ یہ لو، اس سے ہم وصول کر لیں گے۔ رابعہ نے اسے 5 کا نوٹ دیا جو اس نے مہربانی کہہ کے رکھ لیا۔ شام کے وقت صدر کی رونق بڑھ گئی تھی اور گاڑیاں بھی زیادہ نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کچھ فیشنیبل خواتین کو بغیر پردے کے بھی دیکھا۔ جناح اسٹریٹ اور اس سے ملحق تھوڑے سے علاقے میں پشاور کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی میں جدید دور کی وہی جھلک محسوس ہوتی تھی جو لاہور کے انارکلی اور کراچی کے بوری بازار میں دکھائی دیتی تھی۔ دکانیں بڑی چمک دمک والی اور غیر ملکی سامان سے بھری پڑی تھی۔ میں نے گاڑی کو گرین ہوٹل سے پہلے ایک جنرل سٹور پر روکا۔ وہاں سے وقار یوسف کی کار صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی کہ ابھی تک کسی نے اس کو نہیں چھیڑا اور قابل غور نہیں سمجھا، مگر دل میں ایک خلش سی تھی کہ کہیں ہمارے دشمن اس پر نظر رکھے نہ بیٹھے ہوں۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ آفریدی کی گاڑی کو بم سے اڑا دینے کا مقصد ہمارا خاتمہ کرنا تھا، مگر ماضی کے آئینے میں چودھری دلاور اینڈ کمپنی کا کردار اور گزشتہ روز استاد پیڈرو کا رویہ اس خیال کی نفی کرتا تھا۔ زیادہ ترین قیاس یہ تھا کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا کے وہ ہمیں ایک ذہنی خوف اور اعصابی دباؤ میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ آفریدی کو مار کے انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ دیکھو، غور کرو اور سمجھو کہ یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد غالباً وہ چلے گئے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا، اور اس کی رپورٹ چودھری دلاور کو مل گئی ہوگی کہ ہدایات کا خیال رکھتے ہوئے شکار کو مسلسل فرار پر مجبور کیا گیا۔ اسے ہر لحظہ شکار گاہ میں ہر سمت شکاری نظر آتے رہے، اور کھیل ختم کرنے سے پہلے ایک شکار کر کے یہ باور بھی قرار دیا گیا کہ خطا نہ تیر کی تھی اور نہ تیر انداز کی، بس ابھی انہیں نشانہ ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ لیکن میں اپنی قیاس آرائی کو حساب کے فارمولے سے حاصل ہونے والی یا سائنسی تجربے اور مشاہدے کے نتائج کی طرح ختمی اور 100% درست سمجھ کے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس امکان کو بہرحال مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ممکن ہے استاد پیڈرو کے لیے وہ آخری سین نہ ہو۔ انہیں آفریدی کے قتل کے بعد بھی ڈرامہ جاری رکھنا ہوگا تو وہ ہماری واپسی کے منتظر ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رابعہ گاڑی سے اتر کے اور مجھ سے چابیاں لے کر چلی گئی تو بالکل سامنے والے جنرل سٹور سے میں نے اس پر نگاہ رکھی۔ میں نے رابعہ سے کہا تھا کہ وہ براہ راست گاڑی تک نہ جائے، بلکہ پہلے ادھر ادھر کی دکانوں میں شاپنگ کے بہانے رک کے صورتحال کا جائزہ لے، اور اگر اسے کوئی بھی مشکوک چہرہ دکھائی دے یا اس کی چھٹیس کسی خطرے کی خبر دے تو وہ گاڑی کو ہاتھ لگائے بغیر لوٹ آئے۔ اس نے برقع یوں اوڑھ رکھا تھا کہ آنکھوں کے سوا اس کے جسم، اس کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس دکان میں رکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا میرے لیے بھی ضروری تھا۔ میں نے ریڈی میڈ شلوار قمیض کی فرمائش کی۔ ان دنوں پتلون یا سوٹ ہی سرکاری حکام، طبقہ، امراء اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کا لباس تھا۔ نجی اور سرکاری تقریبات میں یا باہر جاتے ہوئے شلوار قمیض، جو عوامی سوٹ کے نام سے مشہور ہے، کوئی نہیں پہنتا تھا، بلکہ اسے معیوب اور اس حد تک غیر شریفانہ سمجھا جاتا تھا کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ڈنر کے لیے انگریزی لباس ہونا لازمی تھا۔
تاہم پشاور میں ایسا نہیں تھا۔ مجھے میرے سائز کے مطابق شلوار قمیض پیش کر دیے گئے۔ شلوار غالباً 10 گز کپڑے کی اور بہت بڑے گھیر والی تھی۔ جاپانی سفید کپڑا جو کہ T4000 کہلاتا تھا بے حد مقبول تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ میں اسے پسند نہ کروں، مگر میں کپڑے کی طرف کم اور باہر اس گاڑی کی طرف زیادہ دیکھ رہا تھا جو گرین ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ سیلز مین میری عدم دلچسپی سے پریشان ہو گیا۔ سر، کیا کپڑا پسند نہیں آیا؟ کپڑا؟ نہیں، کپڑا تو اچھا ہے، میں نے کہا، بہت اچھا ہے۔ کوئی اور رنگ دکھاؤں؟ اس نے کہا۔ رابعہ ایک دکان سے کوئی پیکٹ ہاتھ میں لیے نکلی، چند سیکنڈ فٹ پاتھ پر کھڑی رہی اور پھر دوسری دکان میں گھس گئی۔ میری نگاہ جو 2 رویہ سڑک کے پار دیکھ رہی تھی پھر کپڑوں پر لوٹ آئی۔ کیا تم نے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا۔ آپ نے کہا تھا دوسرے رنگ دکھاؤ، سیلز مین بولا۔ میں نے سفید رنگ اچھا تھا۔ خیر، میں نے کہا تھا تم سے تو دکھاؤ، میں نے کہا۔ 3 رنگ تو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں زبردستی مسکرایا۔ ہاں رکھے تو ہیں، بالکل سامنے ہیں، نیلا اور یہ کریم کلر سب اچھے ہیں۔ میری نگاہ پھر بھٹک گئی۔ رابعہ دوسری دکان سے بھی نکل آئی تھی اور آہستہ آہستہ کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کار سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب گرین ہوٹل سے پولیس کی وردی میں 3 افراد باہر نکلے۔ ان میں سے ایک وردی سے بھی افسر لگتا تھا اور رویے سے بھی۔ باقی 2 ماتحت ایک فائل اٹھائے اس سے ایک قدم پیچھے تھے۔ رابعہ نے وقار یوسف کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھے۔ میں نے گھبرا کے کہا، یہ کیا چکر ہے؟ سیلز مین نے ناگواری سے کہا، یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ چکر کیا ہے؟ آپ کو سوٹ پسند ہے کوئی، یا آپ صرف وقت گزاری کے لیے دکان میں آئے تھے؟ آپ کی توجہ تو کہیں اور ہے۔ میں بے اختیار دروازے کی طرف بڑھا، مگر پھر میں نے دیکھا کہ رابعہ کار میں بیٹھ چکی ہے اور پولیس والے اس سے تعارض کیے بغیر کچھ فاصلے پر دوسری گاڑی کی طرف چلے گئے ہیں تو میں لوٹ آیا۔ سیلز مین اب سوٹ واپس پیک کر کے رکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، سوٹ بیچنا نہیں چاہتے تم؟ میں نے کہا۔ آپ خریدنا کب چاہتے ہیں؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ تمہارا کام سوٹ دکھانا ہے۔ میں نے اس کے غیر کاروباری انداز گفتگو پر احتجاج کیا۔ میں تو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ کہاں رہے ہیں؟ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ نہ اپنے کپڑا دیکھا نہ قیمت پوچھی۔ اگر اچھے ہیں تو بتائیے، دے دوں؟ کون سا دوں؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ تینوں۔ مجھے غصہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں قیمت ادا کروں اپنے مالک کو بلاؤ۔ میں شکایت کروں گا کہ اس نے کیسے سیلز مین رکھے ہیں جو شرافت سے بات کرنا تک نہیں جانتے۔ حجی شوق سے شکایت کریں۔ اس نے تینوں سوٹ میری طرف کھسکا دیے، اور ادائیگی بھی انہی کو کر دیں۔ اسی دروازے کے پیچھے بیٹھے ہیں میرے والد۔ میں سیلز مین نہیں، ان کا بیٹا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ خود بھی تمہاری جگہ ہوتے تو سیلز مین ہی کہلاتے، اور سیلز مین شپ کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ لنڈا بازار کی دکان نہیں ہے، یہاں عام لوگ نہیں آتے، میں نے برہمی سے کہا۔ اور جو لوگ یہاں دگنی قیمت ادا کرتے ہیں وہ خوش اخلاقی اور شائستگی کی توقع رکھتے ہیں۔ اس وقت تک رابعہ بھی گاڑی لے کر آ گئی تھی۔ اس نے وقار یوسف کی کار کو سٹور کے عین سامنے پارک کیا اور دروازہ لاک کر کے اندر آ گئی۔ سٹور کے مالک کا بد دماغ بیٹا فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ رابعہ نے دیکھ لیا تھا کہ میں غصے میں ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ڈیئر، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ بس 3 سوٹ خریدے ہیں اس بدتمیز سیلز مین سے۔ پھر سن لو، میں سیلز مین نہیں ہوں، مالک ہوں اس دکان کا، نوجوان نے سرکشی سے کہا۔ رابعہ بولی، چلو چھوڑو، ابھی نوجوان ہے، سمجھ جائے گا۔ پہلے میں اس کے باپ کو سمجھا دوں، ورنہ اس کے سمجھتے تو دکان پر لوگ آنا چھوڑ دیں گے۔ میری آواز سن کے بند دروازے کے پیچھے سے ایک بھاری بھرکم عمر رسیدہ شخص نکلا جس کے سر اور داڑھی کے سب بال سفید تھے۔ کیوں، کیا ہو گیا سر؟ ادھر آئیے، مجھے بتائیے۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلا لیا اور اپنے جانشین کو ملامت آمیز نظروں سے گھورا۔ باغی نوجوان شوکیس پر کونی ٹکا کے ظاہری بے نیازی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے اندازہ تو کر لیا تھا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ ہم الگ الگ کاروں میں آئے تھے اور رابعہ برقعے میں ہونے کے باوجود اپنی گاڑی خود چلا کے لائی تھی۔ اپنے رنگ و روپ، قد و قامت، انداز و اعتبار اور انداز گفتگو سے بھی ہم عام لوگ نہیں لگتے تھے، اور خواص پشاور میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ایک مختصر سے کمرے میں مالک نے ہمیں 2 کرسیوں پر بٹھایا اور ہمارے انکار کے باوجود ملازم کو اسپیشل چائے لانے کا آرڈر دے دیا۔ وہ خود میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ حد درجہ منکسر المزاج اور نرم خوش شخص تھا۔ زندگی کے تجربات نے اسے ہر طرح کی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنا
اور ہر قسم کے لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ شاید یہی اس کی کاروباری خوشحالی اور ترقی کا راز تھا۔ یہ بات دوسری نسل کے وہ نوجوان نہیں سمجھتے تھے جنہوں نے دولت اپنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے نہیں کمائی تھی، بلکہ پیدائشی طور پر دولت مندی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ سر، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اس نالائق کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور بیگم صاحبہ آپ سے بھی۔ ظاہر اس کے بعد میرا سب غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ غلطی تو آپ کی نہیں سر، غلطی ضرور مجھ سے ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں، جس کا میں آج خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ اس نے کہا، شاید میں کاروبار میں اتنا مصروف رہا کہ اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ تعلیم تو اسکول سے فیس دے کر مل جاتی ہے، لیکن تربیت گھر میں ہوتی ہے، اور میں گھر کی طرف سے غافل رہا۔ اخراجات کے لیے جس نے جتنا مانگا دے دیا، سب کی جائز ناجائز ضروریات کی تکمیل کرتا رہا، اور مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ابتدا میں 20 گھنٹے کام کیا تھا، میں نے 16 گھنٹے تو اب بھی کرتا ہوں، باقی 8 گھنٹوں میں سونا کھانا پینا سب ہی کچھ شامل ہے۔ میں نے کہا، یہ غلطی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو صرف ضروریات زندگی، آرام آسائش کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بیوی بچوں کو توجہ اور نگرانی بھی چاہیے۔ اس مقام تک آنے میں مجھے کئی سال لگے ہیں، لیکن میرے بعد شاید اس کاروبار کو چوپٹ ہونے میں چند ماہ بھی نہیں لگیں گے۔ یہ لوگ اس کاروبار کو ترقی دینا تو دور کی بات ہے، چلانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور یہ غلطی میری ہے کہ میں نے سیلز مین رکھے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کی۔ احساس ذمہ داری ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جو ایک کامیاب سیلز مین رہا ہو، لیکن یہ بچے توہین محسوس کرتے ہیں سیلز مین کہلاتے ہوئے۔ اس شریف آدمی کے معذرت خواہانہ رویے اور اعتراف کے بعد گلے شکوے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ اگر چائے نہ آ گئی ہوتی تو آپ مجھ سے اجازت لیتے۔ آپ مجھے یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ میں تقریباً 7 سال پہلے پشاور آیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی پیالی میں سبز چائے ڈالتے ہوئے کہا، میری چھوٹی سی دکان تھی، پھر قصہ خوانی بازار میں جگہ مل گئی، مگر وہ کرائے کی دکان تھی۔ کچھ جھگڑا پڑ گیا تو میں نے یہ جگہ خرید لی۔ اس سے پہلے میں لاہور میں تھا۔ میرا نام آصف علی ہے۔ باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظر گھوم پھر کر میرے چہرے پر جم جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ سوچنے لگتی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے ذہنی طور پر حاضر ہونے کے باوجود وہ غیر حاضر ہے۔ وہ بات مجھ سے کر رہا تھا، مگر اس کا خیال کہیں اور تھا۔